حضرت خضر علیہ السلام نبی تھے یا ولی؟ کیا واقعی حضرت خضر علیہ السلام اب بھی زندہ حیات ہیں؟ اس بارے میں مجھے کافی الجھن ہے، برائے مہربانی وضاحت فرما دیں۔ شکریہ۔ عبدالکریم خان ناصر فرام جوب۔ جواب: حضرت خضر علیہ السلام کے نبی یا ولی ہونے میں اکابر علماء امت کا اختلاف ہے، لیکن جمہور علماء کے نزدیک حضرت خضر علیہ السلام نبی ہیں اور ان کا نبی ہونا قرآن کریم میں ذکر کردہ واقعات سے ثابت ہوتا ہے۔ اگر میرے سورہ کاف کے تفسیر والے کلپ سن لیے جائیں تو انشاءاللہ تعالی بہت فائدہ ہوگا، کیونکہ وہاں پر میں نے تفصیلاً حضرت خضر علیہ السلام کے واقعات ذکر کیے ہیں۔ بہرحال حضرت خضر علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نبی اور پیغمبر تھے اور ان کو بعض احکام بذریعہ وحی الہی دیے گئے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو کچھ تکوینی خدمت بھی سپرد کیے تھے جو کہ بظاہر شریعت کے خلاف معلوم ہوتے تھے، مگر حضرت خضر علیہ السلام کو اس میں استثناء حاصل تھی۔ باقی رہی ان کے زندہ یا فوت ہونے کی بات، تو اس بارے میں بھی اکابر علماء امت کا اختلاف ہے۔ بعض روایات اور آثار سے ان کا زندہ ہونا معلوم ہوتا ہے، اور اسی طرح بعض اور روایات اور آثار سے ان کا فوت ہونا معلوم ہوتا ہے۔ اس لیے اس بارے میں بھی علماء کی رائے مختلف ہیں۔ جو حضرات حضرت خضر علیہ السلام کے حیات کے قائل ہیں، ان کا استدلال اس روایت اور واقعے سے ہے کہ جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس عارضی دنیا سے رخصت ہوئے، تو ایک کالی داڑھی والے شخص آئے اور لوگوں کے مجمع کو چیرتے ہوئے آگے بڑھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چارپائی مبارک کے ساتھ کھڑے ہوئے اور زاروں قطار رونے لگے، اور اس کے بعد وہ شخص حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی طرف متوجہ ہوئے اور بہت ہی متاثر کن بیان کرنے لگے اور کچھ کلمات ادا کرنے لگے، جس نے مجمع کے اوپر بہت زیادہ تاثیر کیا، اور پھر رخصت ہوئے۔ اس کے بعد حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہما سے پوچھا کہ یہ شخص کون تھے کہ عجیب انداز میں بیان کرنے لگے۔ حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہما نے حضرات صحابہ کرام سے فرمایا کہ یہ حضرت خضر علیہ السلام تھے۔ اور ایک اور روایت کا مفہوم ہے کہ جس وقت دجال مدینہ شریف کے قریب ایک مقام تک پہنچیں گے تو اس دوران مدینہ طیبہ سے ایک شخص نکلے گا جو اس دجال کا مقابلہ کرے گا، اور وہ اس زمانے میں تمام انسانوں سے بہتر ہوگا، اور وہ حضرت خضر علیہ السلام ہوں گے۔ اسی طرح شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی ملاقات بھی حضرت خضر علیہ السلام سے ہوئی ہے، اور حضرت خضر علیہ السلام نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک دعا بھی بتلائی تھی۔ اس کے علاوہ بہت سے اولیاء امت نے بھی حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقاتیں کی ہیں، جن کے بیان کرنے کا اب وقت نہیں۔ انشاءاللہ پھر کبھی ان واقعات کو ذکر کروں گا۔ اور اسی طرح حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ بھی حضرت خضر علیہ السلام کے زندہ ہونے کے قائل ہیں۔ جو حضرات حضرت خضر علیہ السلام کے حیات کے قائل نہیں، ان کا استدلال اس روایت سے ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کی نماز کے سلام پھیرنے کے بعد کھڑے ہو کر فرمایا کہ اس رات سے 100 سال کے گزرنے کے بعد کوئی شخص بھی زندہ نہیں رہے گا جو اس زمین کے اوپر موجود ہے۔ اگر حضرت خضر علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول کے وقت زندہ ہوتے تو وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس قول کی زد میں آ کر اب فوت ہو چکے ہوں گے۔ مگر اس کے لیے بھی متعدد جوابات کیے گئے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان مبارک زمین والوں کے لیے تھا، اور شاید ہو سکتا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان مبارک کے وقت آسمانوں کی سیر پر گئے ہوں۔ اور اسی طرح اور بھی متعدد جوابات دیے گئے ہیں۔ خضر کا معنی ہوتا ہے ہرے بھرے، اور خضر کے نام رکھنے کی وجہ بھی یہی تھی کہ جس جگہ پر بھی حضرت خضر علیہ السلام بیٹھتے
یا جس جگہ پر حضرت خضر علیہ السلام گزرتے وہ جگہ سرسبز و شاداب ہو جاتی۔ اس مختصر بیان کے بعد محترم ایک بات ذہن نشین کر لیں، وہ یہ کہ حضرت خضر علیہ السلام کے زندہ یا فوت ہونے کے بارے میں اپنے آپ کو الجھن میں مت ڈالو، کیونکہ یہ ایک اعتقادی یا عملی مسئلہ نہیں ہے، بلکہ ہمارے اعتقادی اور عملی مسائل اور بہت سارے ہیں، جس طرح کہ ختم نبوت کا اعتقادی مسئلہ، اور عملی مسائل جس طرح کہ روزہ، نماز، حج، زکوٰۃ اور جہاد، اور اسی طرح حقوق العباد اور گناہوں سے بچنا اور ظلم نہ کرنا اور ناانصافی نہ کرنا اور ناپ تول میں کمی نہ کرنا اور کسی کے ساتھ زیادتی نہ کرنا اور پڑوسیوں کے حقوق ادا کرنا اور والدین کے حقوق ادا کرنا، اپنے اولاد کے حقوق